حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے اخلاق سکھاتے تھے. ایک عورت عائشہ کے پاس آئی، بہت غریب تھی، کچھ ہدیہ لائی ام المومنین کے لیے. عائشہ کو اس کی غریبی پر رحم آیا. ام المومنین عائشہ بہت سخی تھی، وہ بہن اسما تھی، وہ بھی بہت سخی، دونوں بہنیں بہت سخاوت میں مشہور تھی. تو غریب عورت ہے اور ہدیہ دے رہی ہے، تو اس کو سمجھایا کہ بہن اپنا ہدیہ اپنے پاس رکھو، اپنی ضرورت پوری کرو. نہیں لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر بات حضور کے سامنے رکھتی تھی. اللہ انہیں جزائے خیر دے. ان سے بہت باتیں ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ اس کی غربت پر رحم آیا، اس کی فقیری تنگی پر رحم آیا. میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، واپس کیا رحم کھا کر. حضور نے فرمایا رحم کھانے کا طریقہ دوسرا بھی تھا. وہ کیا کہ اس کا معمولی ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑا ہدیہ دیتی ان کو. یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا. رحم کھانے کا مطلب تو اس کا دل بھی رہ جاتا کہ میں ام المومنین کے ہدیہ لائی، وہ بھی قبول ہو گیا اور ان کی طرف سے مجھے یہ برکت بھی ملی. حسن اخلاق، یہ حسن اخلاق کہلاتے ہیں. یہی دلوں کو جیتتے ہیں. حدیثوں میں کہ سب سے زیادہ وزندار چیز جو قیامت میں میدان میں عمل میں تولے گی ترازو میں، وہ آدمی کے اخلاق. اخلاق خراب ہوتے ہیں تو عبادتیں بھی چلی جائے گی. تو دعوت کی خوبیوں میں سے ہے کہ اچھے اخلاق. لوگوں میں جہالت ہوتی ہے، لوگ جہالت سے پیش آئیں گے، تو جہالت کے جواب میں نبی اخلاق بتاتے تھے. ہر نبی اخلاق کے ساتھ بھیجا گیا. وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے، لوگ جہالت سے پیش آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی جاہلیت کے زمانے میں بھیجا، زبردست جاہلیت، سوائے شرک کے لوگ کچھ نہیں جانتے تھے. آپ کو اخلاق کا سب سے اونچا معیار دیا تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے بہت اونچے معیار پر ہیں. اسی سے جہالت کٹی ہے. جہالت کے جواب میں اگر حضور جہالت کرتے اور لڑنے والے سے لڑتے تو لڑائی ہی ہوتی، لڑائی ہی بڑھتی. آپ نے یہ نہیں کیا، بلکہ جہالت کے جواب میں اخلاق سے پیش آیا. مسجد میں ایک آدمی پیشاب کر دے، لوگ اس کو روکے کہ نہیں مت روکو، اسے پیشاب کر لینے دو، پیشاب رک جائے گا اس کا. ہاں، لا تضربوہ حدیث شریف میں کہ اس کو پیشاب میں سے میں لٹکاؤ، پیشاب کر لینے دو مسجد میں. اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ تو آسانی کرنے والے، اپنے ساتھیوں کے تم تو آسانی کرنے والے ہو، پانی کا ڈول لے آؤ اور پانی بہاؤ، جگہ پاک ہو جاوے. ان کو یہ سمجھایا، اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہ تو مسجد ہے، اس میں تو نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں تو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہے. یہ وہ جاہل ہے، جنگلی ہے. تو حسن اخلاق دعوت کے محاسن میں سے ہے، دعوت کی خوبیوں میں سے ہے. اللہ کے راستے میں اخلاق کی مشق ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں کہ سب کو برداشت کر کے، سب کو لے کر کے چلو، سب کی جھیلو، سب کی خدمت کرو، پھر دیکھو اخلاق بتاؤں گے. مولانا سعید صاحب کہتے تھے کہ تبلیغ میں اخلاق کی مشق ہے، خالی پھرنا نہیں ہے، اخلاق کی مشق ہے. کہ دوسرے جاتی کریں گے ہم صبر کریں گے، ہاں دوسرے جاتی کریں گے ہم احسان کریں گے، ہم اس کی خدمت کریں گے، کہ پھر وہ دوست ہو جائے گا. یہی تعلیم دی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچے اخلاق کا معیار دیا گیا تھا. جیسے آپ کا دین سب سے اونچا، آپ کے اخلاق سب سے اونچے. اس لیے جہالت کی جہالت کٹ گئی اور لوگ بھائی ہو گئے، لوگ بھائی ہو گئے اور خدا کے بندے بن گئے. تو دعوت کے محاسن میں سے ہے اچھے اخلاق، کہ اچھی نیت، اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھا اسلوب، اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. حسن اسلوب، یہ ہم دعوت والوں کو سمجھنے کی باتیں ہیں. حسن اسلوب کہ
کہ اچھے اسلوب سے اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. مار کاٹ کی بات نہیں ہے، یہ رد کرنے کی بات نہیں ہے، تحقیر کی بات نہیں ہے، تردید کی بات نہیں ہے، تنقیص کی بات نہیں ہے. اچھے ڈھنگ سے پیش کرو بات. ایک آدمی حضور کے پاس آتا ہے، آپ روزانہ پڑھتے ہیں فضائل تبلیغ میں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. یہ کہہ رہا ہے زنا ایسا عمل ہے کہ کسی آسمانی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. شرک اور زنا دونوں حرام ہے، اور وہ زنا کی اجازت مانگے نبی سے. اب اس کو سمجھایا ہے. آپ جانتے ہیں نا، پڑھتے ہیں حدیثوں میں، تو سمجھایا اس کو کہ زنا، کیا تم اپنی بیٹی سے کوئی زنا کرے اس کو پسند کرو گے کہ نہ؟ کہ کوئی تمہاری ماں سے کرے اس کو پسند کہ نہ؟ کہ اپنے بہن خالہ کسی سے؟ تو بھائی جس طرح تم پسند نہیں کرتے ہو اس کام کو اپنی بیٹی بیوی سے، تو دوسرے لوگ بھی تو پسند نہیں کرتے. یہ حسن اسلوب کہلاتا ہے، یہ سنت پیغمبر ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا. ہاں، حسن اسلوب کہ اچھے ڈھنگ سے اپنی بات پیش کرو. تو اس کی سمجھ میں آ گئی بات، اور پھر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، اس کے لیے دعا بھی مانگی کہ اللہ زنا کی محبت اس کے دل میں سے نکال دے. تو دعوت بھی دی، دعا بھی دی، اس کو اپنا بنا لیا. نہیں تو زنا کی طرف جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ ہاں، یہ کیا ہے؟ اسلوب ہے. یہ حسن اسلوب، یہ دعوت کے محاسن ہے، دعوت کی خوبیاں ہیں. یہ کہ بات کو مثبت انداز سے پیش کرو. یہ کرتے ہو تو یہ بھی کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے اچھے اخلاق سکھاتے تھے. ایک عورت عائشہ کے پاس آئی، بہت غریب تھی،